زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین کرام، ایک بوڑھی عورت مسجد کے باہر بھیک مانگ رہی ہے. اچانک ایک نمازی کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ جا کر کے اس سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بوڑھی عورت، تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تو ہے، لیکن وہ بیرون ملک گیا ہوا ہے، بدیش میں گیا ہوا ہے کمانے کے لیے، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے. بیٹے نے جاتے ہوئے مجھے کچھ رقم عطا کی تھی، وہ رقم تو خرچ ہو گئی. اب میرے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے کہ جس سے میرا گھر چلے، میرا گزر بسر ہو. اس لیے میں اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنا خرچہ چلانے کے لیے بھیک مانگتی ہوں. تو پھر اس شخص نے کہا کہ کیا تمہارا بچہ، تمہارا بیٹا تمہیں کوئی خرچہ نہیں بیچتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ رنگ برنگی کاغذ بیچتا ہے مجھے، اور کچھ نہیں بیچتا. اس مرد نے کہا چلو مجھے دکھاؤ. وہ عورت کے ساتھ میں وہ مرد جاتا ہے اس کے گھر پر، اور گھر جا کر کے دیکھتا ہے کہ وہ کاغذ جو اسے بھیجتا تھا، وہ عورت اس کاغذ کو دیوار پر چپکا دیا کرتی تھی. جب ان کاغذ کو اکھاڑ کر کے دیکھا تو وہ رنگ برنگی کاغذ کوئی اور کاغذ نہیں، کوئی معمولی کاغذ نہیں، بلکہ وہ بینک کے ڈرافٹ تھے، اور وہ ایک ایک ڈرافٹ کم سے کم 50,000 کا تھا. تو وہ کم علم کی وجہ سے، پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے ان ڈرافٹ کی قیمت کو نہ سمجھ سکی، اور انہیں محض کاغذ سمجھ کر کے بچے کی نسبت سے، بیٹے کی نسبت سے انہیں چپکا دیا کرتی تھی. جب اس مرد نے اس عورت کو اس ڈرافٹ کی اہمیت سمجھائی کہ یہ معمولی کاغذ نہیں ہے بلکہ ایک ایک ڈرافٹ 50,000 کا ہے، تو وہ خوش ہو گئی، مسکرانے لگی، لیکن حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ میری کم علم کی وجہ سے میں پیسے ہوتے ہوئے بھی اتنی تکلیفیں اٹھاتی رہی، اتنی دشواریاں برداشت کرتی رہی. تو ناظرین کرام، آج وہی حالت ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی، فرقان حمید جیسی لازوال دولت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چومتے ہیں، ماتھے پر رکھتے ہیں، یا گھر میں سجا کر رکھتے ہیں. ہم اس کے معنی کو، ہم اسے پڑھتے نہیں ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں. بے شمار ہمارے پاس خزانہ ہے، لیکن اس پر عمل کر کے، اس کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو ہم بہتر نہیں بنا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کی تفسیر کو سمجھے. انشاءاللہ اس دولت سے ہم مالا مال ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.